بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بات کرنا ہے، خصوصاً ملک میں تشکیل پاتے انتخابی ماحول پر، لیکن پہلے حماس اسرائیل جنگ کے بارے میں۔ عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملے جنگ نہیں بلکہ دہشت گردی ہیں۔ یہ بہت بڑا بیان ہے۔ ایک طرح سے پوری عیسائی دنیا کے بیانیے کو پوپ فرانسس کا بیان متاثر اور تشکیل دیتا ہے۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے دباؤ ڈالا ہے کہ اسرائیل جنگ ختم کرے۔ اسرائیل جب بھی کوئی جنگ لڑتا ہے تو ہسپتالوں، اقوام متحدہ کے اداروں، سکولوں وغیرہ کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ بچوں کی شہادتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی عمارات پہ حملے کا سیدھا مطلب ہے دنیا کو اپنے خلاف کرنا، اور وہ بھی غیر ضروری طور پر۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا کو خون سے غسل دیا ہے۔ یہودیوں کی ہزاروں سال کی تاریخ یہی ہے کہ اسی رویے کے نتیجے میں پھر تمام قوتیں ان کی مخالف ہو جاتی ہیں، پھر انہیں ذلیل ہو کر نکلنا پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے۔ ویسے جتنا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، یہ جنگ اب زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آتی، اور جنگ بندی کا مطلب ہے اسرائیل کی شکست۔ کہ حماس تو پوری طرح قائم ہے۔ اسرائیل کی ناکامی، بالخصوص آئرن ڈوم کی ناکامی، اور یہ خطرہ کہ کسی بھی وقت حماس ان پر ٹوٹ سکتی ہے، اسرائیل کے حساب توڑ کے رکھ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک دیوانہ وار وہ یہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 2015 میں اسرائیل کے مسلسل عدم تعاون پہ تنگ آ کر یورپی ممالک نے فلسطین کو تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، تو یہ اللہ سے جنگ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ناکارہ ہیں، لیکن اللہ کے خلاف جنگ بھی کبھی کوئی جیت سکتا ہے۔ اب آ جائیں ملکی سیاست پر۔ پی ٹی آئی کے آن لائن جلسے کے ٹرینڈز اب تک ٹاپ پر ہیں۔ انٹرنیٹ سلو ہونے پر بھی بڑی میمز بنی اور ٹرینڈ چلا۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر نوبت انٹرنیٹ ڈاؤن کرنے تک آ گئی ہے تو ہار ہی مان لیں۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف کے مخالفین، بالخصوص نواز شریف اور مریم نواز کے حساب اس نے توڑ کر رکھ دیے ہوں گے۔ 2011 سے لے کر آج تک کے 12 برسوں میں نون لیگ عمران خان کے پیدا کردہ چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ اس وقت فوج پوری قوت سے نواز شریف کی سرپرستی کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے فرمایا ہے کہ ملکی سیاست پر عالمی اداروں کا قبضہ ہے، ہماری آزادی داؤ پر لگ گئی ہے۔ تو جناب، اگر امریکہ پاکستان پہ اپنا ایجنڈا نافذ کرنا چاہتا ہے تو پاکستان میں کون اسے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ کس نے پی ڈی ایم کا اتحاد بنایا اور شریف خاندان کو واپس اقتدار میں لانے کا فریضہ سر انجام دیا؟ راتوں رات تحریک انصاف کی حکومت گرا کر، پیٹرول اور ڈالر کی قیمتوں کو آسمان پہ چڑھا کر معیشت تباہ کر کے رکھ دی گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہی ہے، جو الیکشن کے بعد صدر بننے کے لیے رال ٹپکا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ بلے کا نشان اگر چھینا گیا تو اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کریں گے، ہمیں تحریک انصاف پہ پابندی کا خطرہ نہیں۔ بیرسٹر گور نے ایک اور بات کی کہ 2018 میں نون لیگ یا کسی اور پارٹی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، یعنی ایسی انتقامی اور ظالمانہ کارروائی جیسی آج تحریک انصاف کے خلاف ہو رہی ہے۔ بہرحال انتخابات کا ماحول اب بنتا نظر آ رہا ہے، سیاسی جوڑ توڑ، ملاقاتیں اور رابطے ہو رہے ہیں۔ انتخابی شیڈول جاری ہوتے ہی سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم منشور اور امیدوار فائنل کرنے پہ کام شروع کر دیا ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹس اور ہم خیال پارٹیوں میں انتخابی اتحاد پہ کام ہو رہا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آپس میں اتحاد الیکشن میں سود مند نظر نہیں آیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں جماعتیں جو ابھی پی ڈی ایم کی مشترکہ حکومت کر کے گئی ہیں، اب ایک دوسرے کے خلاف مضحکہ خیز بیانات دیتی پھر رہی ہیں۔ زرداری صاحب نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں کرنا، جیسے عمران خان نے درخواست لکھ کر زرداری صاحب کو پیش کی ہو۔ اللہ کی شان ہے کہ زرداری جیسا شخص عمران خان کو ٹکرائے گا جو تنہا 70% مقبولیت رکھتا ہے۔ لیکن اہم معاملہ جماعت اسلامی کا ہے۔ سراج الحق نے کہا ہے کہ نون لیگ اور پی پی سے اتحاد نہیں ہوگا، تو بھائی تحریک انصاف سے تو کرو، تم دونوں کا ہی تو اتحاد بنتا ہے ہر لحاظ سے۔ لیکن مومنین ہما وقت عمران خان کو کوستے رہتے ہیں، نواز شریف اور زرداری پہ تنقید کرتے بھی ہیں تو برائے وزن بیت۔ نہ صرف سراج الحق نے اپنے سابق اتحادی عمران خان سے بے وفائی کی، بلکہ بزدلی کے مرتکب ہوئے۔ جب عمران خان اور تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ ذبح کر رہی تھی تو کہا کہ تحریک انصاف کے ناراض کارکن جماعت اسلامی میں آ جائیں۔ سراج الحق کی نگاہ اپنے ایک پاؤ گوشت پر تھی۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی اگر ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے، بلکہ مظلوم کا ساتھ دیتے۔ ویسے سراج الحق ذاتی طور پر کھل کر عمران خان پہ کبھی تنقید نہیں کرتے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ البتہ کرتے ہیں۔
جماعت اسلامی کے ذمہ داران اور کارکنوں کا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ عمران خان کو دجال کہتے ہیں۔ آپ پرویز الہی کی سیاسی بصیرت دیکھیں گے، وہ اپنی پارٹی چھوڑ کر اور چودھری شجاعت کے ساتھ زندگی بھر کا ساتھ چھوڑ کر تحریک انصاف میں چلے گئے اور جیل میں رہنے کو ترجیح دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یقین ہے کہ الیکشن کے بعد تحریک انصاف اس آزمائش میں سے نکل جائے گی، ورنہ وہ اس عمر میں اپنی پرآسائی زندگی کبھی نہ چھوڑتے، گو جیل میں ان پر ہاتھ ہولا ہی رکھا گیا ہوگا۔ لطیف کھوسہ نے ساری زندگی سیاست میں گزاری ہے، قانون اور عدالتی مقدمات سے ان سے زیادہ کون واقف ہوگا؟ وہ دیوانے تو نہیں کہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ لطیف کھوسہ کو کیوں بٹھا کر پریس کانفرنس نہیں کرائی جا سکتی؟ جواب ہے وکلاء کا ڈر، وکلاء سے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ جب 2013 کے الیکشن ہونا تھے تو کیسے کیسے منصوبے پیش کیے جا رہے تھے، کہا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب ملک ریاض کی دولت سے پورے ملک کے الیکشن خرید لیں گے، ایک ایک حلقے میں اتنے اتنے کروڑ لگا دیں گے۔ پھر کہاں گئے یہ منصوبے؟ 2008 کے الیکشن میں نون لیگ دھاندلی کا بھرپور ہدف تھی، اس کے باوجود اگر بے نظیر قتل نہ ہوتی تو نون لیگ ہی یہ الیکشن جیتی تھی۔ جب الیکشن ہوتا ہے تو پھر کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوگا۔ اگر پورے ملک میں 80-90 ہزار پولنگ سٹیشن ہیں تو انہیں کیسے کنٹرول کیا جائے گا، جبکہ میڈیا بھی ہوگا اور آزاد مبصر بھی؟ دھاندلی پوری قوت سے کی جائے گی، لیکن پورے ملک کو ایک دن میں کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، بالخصوص اگر عوام کی ایک بڑی تعداد نکل آئے۔ کیمرے والا موبائل اب بچے بچے کی جیب میں ہے، ججوں کو آپ انگلی پکڑ کر تو نہیں چلا سکتے، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج سے کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت کو رہا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اس وقت ان کا بھرپور ٹرینڈ چل رہا ہے، ان کی شخصیت میں مقبولیت کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ کوئی شک نہیں کہ آج تحریک انصاف دھاندلی کا ہدف ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ فوج نے کاف لیگ بنائی ہو یا 2018 میں نون لیگ کا راستہ روکا ہو، کبھی اس خوفناک حد تک کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ جنگ پہلے نہیں ہوئی، کبھی کسی پارٹی نے اس خوفناک حد تک اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج بھی نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ تقسیم سے پہلے شیخ مجیب الرحمان اور 77 کے الیکشن کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اگر معاشرے میں عمران خان کی سپورٹ 70% ہے تو کیا وردی پوش اس معاشرے کا حصہ نہیں؟ عمران خان سے محبت سے زیادہ لوگ شریف خاندان اور زرداری خاندان سے نفرت کرتے ہیں، یہی نفرت انہیں عمران خان تک لائی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ایک مقدمے کے دوران کہا کہ الیکشن کمیشن کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن شفاف ہوں۔ کیا جیل میں بند عمران خان کو سزائے موت دیے جانے کے خدشے تلے بھی الیکشن شفاف ہو سکتے ہیں، جو ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے؟ دھاندلی تو آلریڈی ہو چکی ہے، لیکن سپریم کورٹ اپنے طور پر درست کر رہی ہے۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن منعقد کرا لیے جائیں، پھر یہ ملک بحران سے نکل سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے غم و غصے کا اظہار کیا کہ ایک سلیکٹڈ کو لانے کے لیے مجھے وزیر اعظم کے عہدے سے فارغ کیا گیا تھا، ان کے دل سے پرانے غم جو ہیں وہ جا نہیں رہے۔ یہ غم و غصہ وہ اس وقت ظاہر کر رہے ہیں جب وہ خود سلیکٹڈ پلس بن چکے ہیں۔ نواز شریف کو دوبارہ سلیکٹ کرنے کے لیے ریاست پاکستان کو نواز شریف کے سامنے لٹایا جا چکا ہے۔ ایک شعر میاں صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ۔ نواز شریف نے ریاست کو بلیک میل کر کے کیسز بند کروا کے مستقبل میں میگا کرپشن سکینڈلز کا راستہ چوپٹ کھول دیا ہے۔ کرپٹ عناصر کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے نواز شریف کی بریت سے اور زرداری صاحب کی بھی۔ اس ملک کی تباہی کی جب داستان لکھی جائے گی تو اس میں شریف اور زرداری خان کا رول سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا، اور جو ان کو لے کر آتے رہے ہیں ان کا سب سے پہلے۔